بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 117۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سویا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی شب میں انہوں کے ہاں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر اپنے گھر میں آئے اور 4 رکعتیں پڑھ کر سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کہ چھوٹا لڑکا سو رہا ہے یا اسی کی مثل کوئی لفظ فرمایا۔ پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا اور 5 رکعتیں پڑھی۔ اس کے بعد 2 رکعتیں سنت فجر پڑھی، پھر سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز میں نے سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 118۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حدیثیں بیان کی ہیں، اگر کتاب اللہ میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، آخر الرحیم تک۔ یہ امر یقینی ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بازاروں میں خرید و فروخت کرنے کا شغل رہتا تھا، اور ہمارے انصار باغوں میں لگے رہتے تھے، اور ابو ہریرہ اپنا پیٹ بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا اور ایسے اوقات میں حاضر رہتا تھا کہ لوگ حاضر نہ ہوتے تھے، اور وہ باتیں یاد کر لیا کرتا تھا جو لوگ یاد نہ کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 119۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں مگر انہیں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا اور اس چادر میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا کہ اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لو۔ چنانچہ میں نے لپیٹ لیا۔ پھر اس کے بعد میں کچھ نہیں بولا۔ ہم سے ابراہیم بن منذر نے اس حدیث کو بواسطہ ابن ابی فدیک روایت کیا اور کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس میں ڈال دیا۔ حدیث نمبر 120۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ظرف علم کے یاد کر لیے ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرے کو اگر ظاہر کر دوں تو یہ بالعوم کاٹ ڈالی جائے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ بالعوم کھانے کی رگ ہے۔ حدیث نمبر 121۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ تم لوگوں کو چپ کرا دو، بعد اس کے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن زنی کرنے لگ جاؤ۔ حدیث نمبر 122۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نوف بکالی کہتے ہیں کہ موسیٰ جو خضر سے ہم نشین ہوئے تھے بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے، وہ کوئی اور دوسرے موسیٰ ہیں۔ تو ابن عباس نے کہا کہ وہ اللہ دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ ہم سے ابی قاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ موسیٰ ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان میں سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ زیادہ جاننے والا میں ہوں، لہٰذا اللہ نے اس پر عتاب فرمایا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں سے ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ موسیٰ کہنے لگے کہ اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسی ہوگی؟ تو ان سے کہا گیا کہ مچھلی کو زنبیل میں رکھو اور مجمع البحرین کی طرف چل پڑو، جب اس مچھلی کو نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنے ہمراہ اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی لے لیا، اور ان دونوں نے ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لی، یہاں تک کہ جب پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں نے اپنے سر اس پر رکھ لیے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل سے نکل گئی اور دریا میں اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ بعد میں مچھلی کے زندہ ہو جانے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر وہ دونوں باقی رات ایک دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، بے شک ہم نے اپنے سفر سے تکلیف اٹھائی، اور موسیٰ جب تک اس کی جگہ سے آگے نہیں گئے جس کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تکلیف محسوس نہیں کی۔
ان کے خادم نے دیکھا تو مچھلی غائب تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا؟ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کا واقعہ کہنا بھول گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہی وہ مقام ہے جس کی تلاش کرتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں پر لوٹ گئے۔ بس جب اس پتھر تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کپڑا اوڑے ہوئے، یا یہ کہا کہ اس نے کپڑا اوڑھ لیا تھا، بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا اس مقام میں سلام کہاں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ رہوں کہ جو کچھ ہدایت تمہیں سکھائی گئی ہے مجھے بھی سکھلا دو؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں پر ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کے علم میں سے ایک ایسے علم پر حاوی ہوں کہ تم اسے نہیں جانتے، وہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اور تم ایسے علم پر حاوی ہو جو اللہ نے تمہیں تلقین کیا ہے کہ میں اسے جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گو، اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے اور ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی ان کے پاس رک گئی تو کشتی والوں نے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے اور کشتی والوں نے انہیں بے اجرت بٹھا لیا۔ پھر اسی سنام میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اور اس نے ایک چونچ یا دو چونچیں دریا میں ماری۔ خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے علم اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اس چڑیا کو چونچ کی بقدر بھی کم نہیں کیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف قصد کیا اور اسے اکھیڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہم کو بے کرایہ بٹھا لیا اور تم نے ان کی کشتی کے ساتھ برائی کا قصد کیا، اسے توڑ دیا تاکہ ان لوگوں کو غرق کر دو۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا، اس کا مواخذہ مجھ سے نہ کرو اور میرے کام میں مجھ پر تنگی نہ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ پہلی بار موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر یہ بات اعراض ہو گئی۔ پھر وہ دونوں کشتی سے اتر کر چلے تو ایک لڑکا ملا جو ان لڑکوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام اس کا سر اوپر سے پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر اکھیڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بے گناہ بچے کو بے وجہ قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے؟ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے رہنے والوں نے انہیں کھانا مانگا۔ ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں ایک دیوار ایسی دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سہارا دیا اور اس کو درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ خضر بولے کہ بس اب یہی ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا قصہ ہم سے بیان فرماتے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری روزانہ کی بنیاد پر احادیث سننا چاہتے ہیں تو ہمارا قرآن و حدیث چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔